شہین کنگریچولیشنس، مسلسل تیسری سیریز جیتی ہے، لیکن ایک کنونسنگ سیریز نہیں تھی اور کچھ سابق کرکٹرز بھی کافی تنقید کر رہے ہیں پچز کے حوالے سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ون ڈے کپتان بھی ہیں، آگے ورلڈ کپ بھی ہمارا ہے 2027 میں، ان پچز کے تھرو ہم ورلڈ کپ میں کہیں نہ کہیں جا کے جیت سکتے ہیں؟ پہلی بات بہت شکریہ، آپ نے مبارکباد دی ہے پاکستان ٹیم کو. میرے خیال سے 15 مہینے 14 مہینے ورلڈ کپ کے لیے رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی بھی ملک اپنی کنڈیشن میں کھیلتے ہے وہ اپنی پچز بناتا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے بعد ہماری ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے، کچھ پلیئرس اس میں ہوں گے، تو میرے خیال سے اس میں اپنی پریپریشن اور بہتر کر سکتے ہیں. جب آپ ایسی ٹیموں کے خلاف کھیلتے ہیں تو آپ کو اپنی پچیں بنانی پڑتی ہیں، ظاہر سی بات ہے سیریز بھی جیتنی ہوتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کافی لڑکے ایسے تھے کہ ان کو اپرچونٹی ملی، انہوں نے بیک ٹو بیک گیمز کھیلے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک سال سے میرے خیال سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ٹیم چینج نہیں ہوئی، ہر میچ میں چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن ہم نے کوشش وہی کی کہ وہی پلینگ 11 کو ہم موقع دیں اور ان کو ہی ایسی پچوں پہ کھلائے. مشکل پچیں تھی، میں نے ادھر بھی بات کی ہے کہ ایسے پچوں پہ رنز کرنا، کڑا ہونا آسان نہیں ہے. میرے خیال سے جب اور کنڈیشن ہمارے اس میں ہوگی تو ہم ضرور ایسی پچز بھی بنائیں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. لیکن جب ٹائم قریب جیتنا آئے گا تو ہم اس پچوں کے لیے بھی تیاری کریں گے انشاءاللہ. آپ کی اپنی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے، اور اس سے انکریجمنٹ تو ظاہری بات ہے پوری ٹیم کو ملتی ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری موجودہ ٹیم ہے یہ ابھی بھی اس میں بہت سی چینجز آئیں گی ون ڈے اسکواڈز میں، اور اس کا جو ہم ایک فائنل شیپ ہے اسٹرکچر وہ کتنے ایک عرصہ پہلے دیکھیں گے، کہ ورلڈ کپ سے کتنا عرصہ پہلے کہ یہ فائنل ایک اسٹرکچر ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو کافی زیادہ ٹائم ہے آنیسٹلی. ابھی پاکستان کے ٹیسٹ میچز کافی زیادہ آ رہے ہیں اس سے پہلے، اور جب ٹرینیشن شروع ہوگی تو اس میں ہم فوکس کریں گے ایک مہینے پہلے کہ یار چیزوں کو دوبارہ دیکھیں گے، سلیکٹرز کے ساتھ بیٹھیں گے کہ یار کون سے 15 کون سے 20 لڑکے وہ کہ ان کو ہم نیکسٹ 3-4 مہینے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ارلی ہوگا بھی کہنا، لیکن ہاں جتنے بھی لڑکے تھے پوری انہوں نے محنت کی، پوری کوشش کی، ٹیم ایفرٹ نظر آئی مجھے. السلام علیکم شاہین، اس سیریز میں آپ نے تینوں میچز میں سیم 11 کھلائی، تو کیا سمجھتے ہیں کتنے یا کون سے ایسے پازیٹیو ٹیک اویز ہیں جو آپ نے اس سیریز سے حاصل کیے؟ اینڈ ون مور کویسچن کہ ایک آل راؤنڈ فاسٹ آل راؤنڈر کی اگر بات کریں تو فہیم جب پاکستان ریسنٹلی اسپن کنڈیشنز میں کھیلا تو وہ پاکستان کی ٹیم کا حصہ تھے. اب جب پاکستان نے ورلڈ کپ ساؤتھ افریقہ میں کھیلنا ہے تو وہ حصہ نہیں ہے، تو کیا پلانز میں وہ ہیں یا کوئی اور بیک اپ فاسٹ آل راؤنڈر ہے پلان میں؟ میرے خیال سے پلس پوائنٹ تو پہلے عرفات میں ناز کا تھا. اس بچے نے جیسے بولنگ کی تینوں میچوں میں ویل ڈیزرو، اس کا ابرار کا دوبارہ آج کا اسپیل بھی. سب سے پلس پوائنٹ تو شاداب کا مجھے لگا، کیونکہ آئی نو سارے لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے کہ یار مسلسل اس کو میچ مل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ یار ایسا گیم اگر کوئی جتا سکتے ہیں تو ایسے جو میچور پلیئر ہوتے ہیں وہی جتا سکتے ہیں ٹف کنڈیشن پہ. اور اس نے جو 2 آؤٹ کیے، کنٹرول سے بولنگ کی ہے، تو وہ مجھے اچھا لگا. اور دوسرا آپ نے فہیم کی بات کی، فہیم ٹیم کا ہمیشہ سے حصہ ہے، اور میرے خیال سے اگر وہ اس سیریز میں بھی ہوتے، آپ دیکھیں اس میں ہمیں ریورس چاہیے تھا، تو حارث روف بیسٹ آپشن تھے کہ 2 فاسٹ بالر اگر کریں گے تو حارث روف ہمیں بیسٹ آپشن لگے اس کے لیے. شاہین، گو کہ بولنگ ڈپارٹمنٹ نے اس او ڈی آئی سیریز میں اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن اپنے ہی گھر میں اپنی ہی کنڈیشن میں خود اسپن وکٹیں بنا کے ہم نے بیٹنگ میں بہت اسٹرگل کیا ہے. تو یہ ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ بیٹنگ سائڈ ہماری ابھی بھی اسٹرگل کر رہی ہے چاہے سب کچھ ہماری فیور میں تھا؟ میرے خیال سے آسٹریلیا نے آج 8 بیٹسمین کھلائے تھے، ہم سے زیادہ اسٹرگل انہوں نے کیا، اور وہ پلیئرس کھیل رہے تھے کہ جو اسپن کو بھی اچھا کھیلتے ہیں، فاسٹ بالر کو بھی اچھا کھیلتے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے ایسی پیچھے دیں گے، ہم نے یہ نہیں کر رہے ہیں. ان کے ملک میں جب ہم گئے تھے رضوان کی کیپٹنسی میں، ادھر بھی ہم سیریز جیتے تھے، ان کی گرین کنڈیشن پہ ہم باؤنسی وکٹ پہ جیتے تھے، کیونکہ ان کو لگا کہ ہم ایشیا سے آئے ہوئے، پاکستان سے آئے ہوئے، تو وہ ہمیں گرین وکٹیں دیں گے. اگر وہ ہمارے پاس آئے تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو گرین وکٹیں آپ نہیں دے سکتے، ہمیں میچ بھی جیتنا ہے. ان کی بھی بیسٹ پلینگ 11 کھیل رہی تھی جو ہمیشہ سے ان کے بہت لمبے عرصے سے کھیل رہے، ایشز وغیرہ کھیل رہے. لیکن ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ پلیئر سارے میچور پلیئر ہیں. اور کچھ پلیئرس تو اس میں ہماری ٹیم میں ایسے تھے کہ 5-5 6 میچ کھیل رہے تھے، ان کو بھی اپرچونیٹی ملنی چاہیے کہ بیک ٹو بیک میچ کھیلیں، اور ان کو جب بڑا ٹورنامنٹ آئے تو پہلے سے ان کے پاس گیمز ہو، اور جو سچویشن ٹف سچویشن سے نکلے پھر وہ اس کو اپلائی کریں.
شاہین اگر ہم پاکستان ٹیم کو دیکھیں پاس میں ہم دیکھتے تھے کہ چاہے اسپن بولنگ آل راؤنڈر ہوں جیسے شاہد افریدی تھے یا فاسٹ بولنگ آل راؤنڈرز دیکھیں رزاق اظہر محمود, لیکن اس کے بعد ہم پچھلے 5-7 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک تو اسٹیبلش آل راؤنڈر ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے, ان اینڈ آؤٹ ہے. دوسرا نمبر 6 یا 7 پہ جب فنشر ایک چاہیے آپ کو ہارڈ پاور ہٹر وہ آپ بھی مسنگ ہے. کیا سمجھتے ہیں اس وقت تک جب ورلڈ کپ تک جائیں گے کوئی ایسا پلیئر آپ کی نظر میں ہیں جو یہ سلاٹس فل کر سکیں گے اس وقت تک؟ یار میرے خیال سے آل راؤنڈر کی بات آپ نے کی, انہوں نے بھی بات کی, فہیم کی, شاداب ہے, کافی عرصے سے یہ دونوں کھیل رہے ہیں, تھوڑی سی اپرچونٹی ان کو امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا کریں گے. سیکنڈلی آپ نے دوسرا سوال کیا کیا تھا؟ فنیشر. دیکھیں ابھی تو اگر آپ T20 بھی دیکھیں سارے ٹاپ نمبر پہ کھیلتے ہیں ہمارے لڑکے, لیکن ابھی جو سمد ہے, سمد نے آج کافی اچھا کھیلا, لیکن ہاں میچ کھیلیں گے, میچ ہوں گے ان کے پاس, تو ایکسپیرینس کے تھرو پھر ہمیں بڑا ایونٹ جتا سکتے ہیں. شاہین اوپننگ میں ہم سائم ایوب کو بڑے مواقع دیے اور پھر اس کے بعد اب معاذ صداقت ہیں, صاحبزادہ فرحان ہیں, فخر زمان, عبداللہ شفیق, اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل آرڈر میں خاص طور پر حسن نواز بھی آئے تھے. تو کیا یہ بھی پلان کا حصہ ہیں؟ کیا آپ اسٹریٹجی بنانے جا رہے ہیں جس سے اوپننگ ہماری سلاٹ پکی رہے, معاذ صداقت کو بھی یقین ہو کہ میں اب جو ہے وہ فخر کے آنے کے بعد یا سائم کے آنے کے بعد مجھے جو ہے 1 ڈاؤن یا 2 ڈاؤن یا اسکواڈ سے باہر نہیں کیا جائے گا؟ دیکھیں گارنٹی تو 11 کی نہیں ہوتی, 20 لڑکے آپ کو پول میں چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ بڑے ایونٹ کے لیے جائیں. تو یہ 20 میں یہ سارے لڑکے جو آپ نے نام لیے یہ سارے 20 میں ہیں. ہاں جب ہمیں لگے کہ یار کون سی کنڈیشن کے لیے کون چاہیے تو انشاءاللہ ضرور وہ بیسٹ 11 میں وہ لڑکے ہوں گے. ابھی انفارچونیٹلی وہ لڑکے انجرڈ بھی تھے, ابھی ان کا ریہیب چل رہا تھا, لیکن ہاں جن کو اپرچونیٹی ملی انہوں نے کوشش کی کہ ٹیم کے لیے اچھے رنز کریں. شاہین اس سیریز میں آپ نے خود ہی بولا کہ آسٹریلیا نے بھی اسٹرگل کیا ہے, ہم لوگوں نے بھی دیکھا کہ بیٹنگ میں ہم نے اسٹرگل کیا, بٹ سینئر بیٹرز کی اگر ہم بات کریں کیونکہ بہت سارے نئے لڑکے تھے, غازی, روہیل, عرفات, سفیان, سارے, آپ پرسنلی ایز اے کیپٹن سینئر پلیئرس کی اس پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ چاہے وہ بابر تھے, سلمان تھے, آپ خود تھے, شاداب کا تو آپ نے تعریف کر ہی دیا. یار میری ایک آپ لوگ سب سے ریکویسٹ ہے, جب بھی آپ لوگ کریں بس یہ سینئرز آپ لوگوں نے بہت زیادہ کر دیا کہ سینئرز نہیں کر رہے, بیچارے جب کرے بھی تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کیوں کر لیا. تو ایک حال میں تو کسی کو چھوڑ دیں, کوشش کر رہے ہیں بیچارے, نہ کوئی گھر میں جا رہے ہیں نہ کدھر جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یار اپنے ٹیم کے لیے کیا بہتری کر سکتے ہیں. بابر نے وہ جو پنڈی والا میچ تھا ٹف سچویشن میں جا کے 50 کرنا اور پھر اپنے ساتھ چھوٹے بچے کو گائیڈ کرنا, غازی کو, کہ کیسے کھیلنا ہے, یہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کی کرکٹ کے لیے. اگر آپ سینئرز کو ہی ٹیم سے نکال دیں گے تو یہ جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ کیسے بلڈ اپ ہو کے. اگر میں نے اگر ڈیبیو کیا تھا تو میرے ساتھ سیفی بھائی یہ سارے سینئرز وغیرہ تھے, تو ان کے ساتھ ہی پھر آپ سیکھتے ہو چیزیں. آپ ایک دم تو یہ نہیں کر سکتے کہ یار یہ سینئر ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, 1 میں نہیں کریں گے, 2 میں نہیں کریں لیکن 3 میں کریں. دنیا کے سب سے بیسٹ پلیئر بھی ہوگا نا ہر سپورٹس میں, وہ اگر 10 گیم ہے نا 10 میں سے 3-4 میں ہی اچھا کرے گا, 10 کے 10 میں اچھا نہیں کرے گا. تھوڑا سا موقع سب کو دیا کرے. تھینک یو.